باب ہے، اس میں دو تابعین، ایک کا نام غالباً عبد الرحمن رحمہ اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملے۔ ہم نے ان کو کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جس کا نام معبد جہنی ہے، وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے، یقرؤون القرآن، وہ قرآن بھی پڑھتا ہے اور تحقیق کی باتیں بھی بڑی کرتا ہے، علم کی باتیں بھی بڑی کرتا ہے، لیکن تقدیر کا منکر ہے۔ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اس کو کہو کہ اگر ان جیسے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیں، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، تو ان کو ڈھیلے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اور ان سے یہ بھی کہہ دو جا کر کہ نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ تو یہاں ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان اتنی اہم چیز ہے کہ بڑی سی بڑی آپ نیکی کر جائیں، اگر آپ کا ایمان درست نہیں ہے تو وہ آپ کی نیکی بھی قبول نہیں ہے، اور آپ مومن بھی نہیں کہلا سکتے، مومن بن بھی نہیں سکتے۔ ایک دوسری مثال سن لیجیے، ہمارے ہاں قادیانی ایک فرقہ ہے جن کو انگریزوں نے بنایا۔ یہ 1901 میں ایک کانا شخص تھا، مرزا غلام قادیانی، شرابی تھا، زانی تھا، بدکار آدمی تھا، لیکن زر پرست تھا، اور بڑا بدبخت قسم کا آدمی تھا۔ اس کے بچپن بھی بڑا، اس کی کتابوں میں آتا ہے کہ چوری چکاری میں گزرا، اپنے گھر سے پیسے چرا کے لے جاتا تھا اور جا کر سینما میں فلمیں دیکھتا تھا، خود اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا۔ اور پھر بعد میں یہ کچہری میں جا کے منشی بھی لگ گیا، وہاں بھی ہیرا پھیریاں کرتا تھا۔ تو ساتھ ساتھ یہ اپنے آپ کو کچھ مولوی بھی بنائے پھرتا تھا۔ تو پھر انگریزوں کو ایک ایسے آدمی کی تلاش تھی کہ جو مذہبی شکل صورت والا ہو، اور پھر ہم اس کو کسی فتنے میں مبتلا کریں اور ہندوستان کے اندر کوئی فتنہ پیدا کریں۔ تو یہ شخص ان کو مل گیا، پھر انہوں نے اس کو رفتہ رفتہ جو ہے نبی بنایا، جھوٹا نبی بنایا۔ پہلے اس کے منہ سے ولایت کے دعوے کرائے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، ولی اللہ ہوں، پھر اس نے مجدد دین ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی رفتہ رفتہ یہ سیڑھیاں طے کرتا ہوا، یعنی وہ مسیح، وہ عیسیٰ جو جس نے آنا تھا وہ میں آ گیا ہوں۔ اصل میں عیسیٰ نے نہیں آنا تھا، اس کی ایک مثال نے آنا تھا، مثل میں آ گیا ہوں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر نبوت کے دعوے میں بھی اس نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ میں خود محمد ثانی ہوں، نعوذ باللہ۔ اور قرآن کے اندر جتنی آیتیں حضور کے نام سے اور حضور علیہ السلام کی القابات سے آئی ہیں، وہ اس نے کہا یہ ساری میرے لیے آئی ہے۔ اور اس نے ایک کتاب لکھی اپنی، ایک غلطی کا ازالہ۔ ایک غلطی کے ازالے میں، جی بس ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آواز؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تو بھاری آواز نہ ہو تاکہ ساتھیوں سمجھ۔ اچھا ادھر بھی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کر لیں گے، سیٹنگ کرنی ہے آپ کر لیں۔ مطلب ایسی آواز نہ ہو کہ پھر ساتھیوں کو سمجھ نہ آئے، آواز پر پڑ جاتی۔ تو اس نے غلطی کا ازالہ کتاب لکھی، اس میں اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ دنیا میں 2 بار آئے ہیں، آپ کا جنم 2 بار ہوا ہے، پیدائش 2 بار ہوئی ہے۔ ایک بار آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں آپ ہجرت فرما کے گئے، 63 سال آپ نے زندگی گزاری، پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک آپ کی پیدائش، آپ کی آمد یہ ہوئی ہے۔ دوسری آمد نعوذ باللہ 1300 سال کے بعد میری شکل میں ہوئی ہے، نعوذ باللہ میری شکل میں ہوئی ہے کہ قادیان میں محمد ثانی میں نعوذ باللہ پیدا ہوا ہوں۔ اور جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن کے اندر حضور کی شان کی، اس نے کہا یہ ساری اب مجھ پر فٹ ہیں، اور اپنے آپ پر وہ ان کو فٹ کرتا تھا، مرزا غلام قادیانی۔
اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ، تمام علماء نے اس کو کافر کہا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے اور وہ کہیں گے ہم نبی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ وہ دجال کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، کافر ہوں گے، اور پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور آخری نبی ہے، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی کو اللہ پاک نبی نہیں بنائے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ پہلے کے نبی ہیں، وہ نئے نبی نہیں بنائے جائیں گے۔ قادیانی یہ بھی ایک اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی کے بعد نبی نہیں آئے گا، اور ادھر تم یہ عقیدہ بھی رکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کے قریب، تو یہ دو عقیدے تمہارے متضاد ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو تم بھی نبی کے آنے کا عقیدہ رکھتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو، ہم غلام قادیانی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر نبی پاک کے بعد نبی ماننا کفر ہے تو پھر اگر غلام قادیانی کو ماننا کفر ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا بھی کفر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بدبخت کوشش یہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر کیا جائے، اگر وہ حضور کی ختم نبوت چھوڑنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوتے تو کم از کم عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا عقیدہ وہ ہم ان سے چھڑا دیں، اس کا انکار کرا دیں، چلو اس راستے سے ان کو کافر کر دیں، ان کے ایمان کو ختم کر دیں، ان کے ایمان میں ہم کمی پیدا کر دیں۔ تو ہم مسلمانوں نے بارہا مرتبہ ان کو کہا کہ ہم نبی کے آنے کے منکر نہیں ہیں، ہم نئے نبی کے آنے کے انکاری